تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی، لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی۔ میں نے بتایا اس کا ایک مفہوم چغل خوری کرنا ہے، وہ اس اعتبار ایک اصطلاح ہے۔ چغل خور کو لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ کو گھر کا کوئی کام کرانا ہو، اس میں لکڑی کا استعمال کرنا ہو تو آپ لکڑی چوز کرتے ہیں کہ کون سی لکڑی اچھی رہے گی، ساگوان کی، فلا کی پوچھتے ہیں۔ لیکن اگر جلانے کے لیے لکڑی خریدنے جاتے ہیں تو کوئی سی بھی لکڑی دے دو۔ تو چغل خور آدمی اگر سچا ہے، اچھا ہے، تو کسی کے بارے میں بلا وجہ کوئی نامناسب بات نہیں کہے گا، اور اگر کسی نے کہا ہے تو وہ اس کو آگے نقل نہیں کرے گا کہ بھائی مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، میں جھوٹ سچ کیسے پیش کر دوں؟ چونکہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کر دے۔ جیسے آج کا فیشن ہے، ہاں ہم نے سنا تھا، ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا، ہم نے فیس بک میں دیکھا، ہم نے انسٹاگرام میں دیکھا، بس دیکھا، اور آگے جو ہے اس کو میسج کو ٹرانسفر کر دیا۔ نہیں، وہ پہلے تحقیق کرے گا۔ فتبینوا، جب تمہیں کوئی خبر ملے تو اس کی تحقیق کرو، اور بغیر تحقیق کے وہ کسی کو بتاؤ مت۔ لیکن جس کے دل میں فساد ہے، جس کی نیتوں میں فساد ہے، جس کے ارادے میں فساد ہے، وہ تو کچھ بھی سنے گا، جھوٹ سچ، اس میں تمیز کیے بغیر، فرق کیے بغیر دوسرے کے پاس نقل کر دے گا تاکہ معاملات خراب ہو۔ اس لیے چغل خور کو حمال الحطب کہا جاتا ہے۔ کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ مبارکہ، جس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی ام جمیل کی بھی مذمت بیان کی۔ کیا نام تھا ابو لہب کی بیوی کا؟ ام جمیل۔ یہ غصے میں آگ بگولا، ہاتھ میں پتھر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت ابوبکر نے دور سے دیکھ لیا اس عورت کو۔ حضرت ابوبکر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس عورت کا ارادہ نیک نہیں لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تسلی دی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، خاموش رہو۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی شروع کی چند آیتیں پڑھ لی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ حضور میرے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عورت آ کر مجھ سے کہتی ہے تمہارا ساتھی کدھر ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہ اس نے میری ہجو بیان کی ہے، میری برائی بیان کی ہے،
آج میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وارننگ دے کر چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں، اللہ کے رسول آپ موجود تھے لیکن وہ مجھے پوچھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے قرآنی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی، اور قرآن خود کچھ آیتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ آپ کے اور ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دے، رکاوٹ کھڑا کر دیتا ہے۔ آئی ضرور تھی لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں سکی، اور اللہ نے اس طرح میری حفاظت فرمائی۔ اور یہ جو ام جمیل تھی، آپ اندازہ کیجئے اس کی خباثت باطنیہ کا، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا محمد، پہلی کتابوں میں احمد کے ساتھ بشارت دی گئی، اور آپ کے دادا عبد المطلب نے اور بعض لوگوں نے حضرت آمنہ کی طرف بھی احمد کی نسبت کی کہ امی جان نے احمد رکھا اور دادا جان نے محمد رکھا۔ محمد ہو یا احمد ہو، یہ دونوں حمد سے ہیں، اور حمد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے اچھے صفات کا، کہتے ہیں صفات جمیلہ اور خصائل محمودہ کا ذکر کرنا، اس کی اچھی کوالٹیز کا ذکر کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جبکہ اس نام کا رواج نہیں ہے، یہ کامن نام نہیں تھا اس زمانے کے اعتبار سے، یونیک نام۔ پوچھا گیا اس کی یہ کہاں سے آپ کو خیال آیا کہ محمد نام رکھے؟ آج تو خیر محمد دنیا میں سب سے مقبول ترین نام ہے، لیکن اس زمانے میں یہ بالکل غیر معروف نام تھا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی بنیاد پر آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک زنجیر ہے، آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، اور وہ پھر زنجیر اچانک ایک درخت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس اور درخت کے جو پتے ہیں نہایت پر نور، پر رونق، بالکل سے لائٹ سے بھرے ہوئے ہیں، سارے پتے لائٹ لگے ہوئے ہیں اس میں۔ کچھ لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ آتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں ان کو بھگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، تو اس زمانے میں جو تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے یہ تعبیر دی کہ آپ کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے لڑکے کو پیدا فرمائے گا جو پوری دنیا میں نیک نام ہوگا، جس کے نام کا چرچا مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اوپر سے لے کر نیچے تک، کیا عرش کیا فرش، ہر جگہ آپ کا جلوہ ہوگا۔ تو میں نے غور کیا کیا نام رکھا جائے، تو میرے دل نے کہا محمد نام رکھا، اس لیے کہ محمد کا مطلب یہ باب تفعیل سے ہے۔ ویسے حمیدہ یحمد آتا ہے تعریف کرنا، اور جب اس کو باب تفعیل میں لے گئے حمد یحمد تحمیدا، تو اس میں مبالغہ اور تکرار کا معنی آ جاتا ہے، یعنی جس کی خوب تعریف کی جائے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو یہ اس میں بامسمہ ہے نا۔ نام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نام تو جیسی ذات، جیسی پرسنالٹی ویسا ہی نام، بعض مرتبہ پرسنالٹی کچھ اور ہوتی ہے، نام کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک وکیل صاحب ہے، وکیل صاحب،
ان کے بارے میں نام ان کا وکیل رکھ دیا گیا، تو سب ان کو کہتے وکیل صاحب آ گئے، وکیل صاحب آ گئے۔ تو ایک مرتبہ پھر تذکرہ ہونے لگا، چونکہ وہ پردھان بن گئے، مالدار تھے، تو کہتے کہ ان کو سائن کرنا نہیں آتا، دستخط کرنا نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا وکیل صاحب ہے اور دستخط کرنا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے وہ پڑھ کر وکیل نہیں ہے، انہوں نے، ان کے ماں باپ نے نام وکیل رکھ دیا تھا، اگرچہ انہوں نے پڑھنا نہیں سیکھا۔ تو اس کو کیا کہ مسمع، یعنی جس کا نام رکھا جائے اور اسم نام دونوں میں مناسبت نہیں ہے، لیکن مزہ تو تب ہے جیسی ذات ویسا ہی نام ہو۔ تو آپ کا نام، آپ کیا تھے؟ اسم و مسمع، جیسی ذات ویسا ہی نام۔ تو یہ نام بڑا یونیک تھا، اور ہم اس نام کو آج بھی بڑے پیار سے لیتے ہیں، اس نام پر اپنی محبتوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ محمد کا مطلب آپ نے سمجھ لیا۔ اس کے مقابلے میں ام جمیل نے ایک نام تجویز کیا، اس نے کہا یہ محمد نہیں بلکہ مزمم ہے۔ اس نے کہا مزممن عصیناہ وامرہ ابیناہ ودینہ قلیناہ، کہ یہ مزمم ہے جس کے دین جس کے دین سے ہم نے نفرت کی، جس کے حکم کی نافرمانی کی، اور جس کی بات ہم نے نہیں مانی۔ وہ کہ شعری انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت اور برائی بیان کرنے کی کوشش کی، اور آپ کا نام کیا تجویز کیا؟ مزمم۔ محمد کے وزن پر مزمم، مزمم یہ مذمت سے ہے، برائی، تو مزمم جس کی برائی کی جائے۔ یہ اس نے اپنی خباثت باطنی کا اظہار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کے دل میں جو نفرت تھی، اس نفرت کا اس نے اظہار کیا۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ طلوع شمس انور کو اگر اندھا نہ دیکھے روشنی، قصور ہے اس کا، طلوع شمس انور کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ بس سورج نکلا ہوا ہو، اس کی تمازت محسوس کی جا رہی ہو، اس کی حرارت محسوس کی جا رہی ہو، سورج نے اپنی روشنی بکھیر دیا ہو، اور کوئی اندھا آدمی بیچ سڑک پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے مجھے تو سورج نظر نہیں آتا، تو کیا کہیں گے؟ یہ تیرا قصور ہے۔ تو اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ آج بھی تعصب کا عینک اپنی آنکھوں پہ چڑھا کر حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، تم نے چاند کو تھوکنے کی کوشش کی ہے، اور چاند کو جو کوئی تھوکنے کی کوشش کرتا ہے، چاند تک اس کی تھوک تو نہیں پہنچتی، البتہ اس کے چہرے پر آ کر ضرور پڑتی ہے۔ تو وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، جید کہتے گردن کو، اس کے گردن میں حبل رسی ہے، من مسد مونجھ کی، شیخ الہند نے ترجمہ کیا مونجھ کی، کہتے وہ رسی جس کو لوہے کے تاروں سے، جیسے ہوتا ہے نا جب رسی بنائی جاتی ہے تو اس پر موم، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے یہاں موم ڈالا جاتا ہے، دھاگے کو، رسی کو، تو کہتے لوہے کی تاریں ڈالی جاتی تھی رسی، کہتے کھجور کی شاخ کی رسی، اس میں لوہے کے تار ڈالے گئے تھے تاکہ مضبوط ہو جائے۔ تو یہ گٹھر اٹھانے والے ایسی ہی مضبوط رسی لے کے جاتے ہیں تاکہ مضبوطی کے ساتھ لکڑیوں کا گٹھر باندھا جا سکے۔ تو یہ ام جمیل جنگل جایا کرتی تھی، اس کی تفصیل کل آ چکی ہے کہ جنگل، باقی تفصیل تو آ ہی چکی ہے، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ ساری تفصیلات۔ تو جب یہ لکڑی کا گٹھر اٹھا کر
آنے لگی گھر کے طرف تو اسی کا پھندا، کہتے اس کا پھندا گلے کو لگ گیا، اور رسی چونکہ مضبوط تھی اور پھندا بھی بہت مضبوط لگا تو اسی میں اس کی جان نکل گئی۔ اس لیے قرآن نے کہا فی جیدہا، اس کی گردن میں رسی ہے مونجھ کی، کہ اس طرح اس کی عبرتناک موت ہوئی۔ اور ساتھ میں اشارہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کے گلے پہ توق پڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ توق ڈالے گا۔ توق ہے نا آئرن کالر، جیسے یہاں بھی دنیا میں بھی مجرموں کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، ایک مرتبہ توق ڈال دیا، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، وہ تیز بھاگ نہیں سکتا کہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنمیوں کے گلے میں توق پڑا ہوگا، پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ جو کہا فی جیدہا، دنیا میں بھی اس کے گردن میں رسی کا پھندا لگا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں توق ڈالے گا، یعنی وہ جہنم میں جائے گی اور جہنم کی سزا بھگتے گی۔ تو فی جیدہا حبل من مسد، یہ کون سی صورت پڑھی گئی؟ سورۃ اللہب۔ دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ سورۃ المسد۔ میں نے بتایا تھا کہ دو نام ہے اس سورت کے، سورۃ اللہب اور سورۃ المسد۔ دیکھیے اب قرآن کریم کا ایک اعجاز دیکھیے۔ ابھی ہم کچھ دن پہلے تذکرہ کر رہے تھے کہ لوگ اس سورت کی تلاوت بہت کم کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں، کہتے ہاں آپ دیکھ لیجئے امام لوگ بہت کم اس کی تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن واقعتاً دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب دوسری صورتوں کے مقابلے میں اس صورت کو کم پڑھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ابو لہب کے نام کی نفرت دلوں میں بیٹھی، اس میں چونکہ ابو لہب کا نام ہے، لیکن آپ اس اعتبار سے مت دیکھیے کہ ابو لہب کتنا برا تھا۔ ہمارے دیکھنے کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ابو لہب جیسا برا نام ہمارے معاشرے میں کسی کا نام ابو لہب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابو لہب سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے قرآن میں جس پر لعنت کی گئی، اور جس کی ہلاکت کو قرآن قیامت تک بیان کرے گا، تو ہم اپنے بچوں کے لیے وہ نام کیسے تجویز کر سکتے ہیں؟ اتنا برا نام ہے۔ لیکن جب اس برے نام کو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے، تو ہمیں کتنی نیکیاں مل جاتی ہے۔ ابو لہب نام لینا پسند نہیں، لیکن میں قرآن پڑھتے ہوئے کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب، تو ابی میں کتنے حرف ہیں؟ چونکہ ہر حرف پر 10 نیکی، تو ابی میں 3، لہب میں 3، تو 6 نام ہو گئے۔ کتنی نیکیاں مل گئی؟ 60 نیکیاں ابو لہب کے نام پر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کس کا اعجاز ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ نام جو باہر لینا بھی گوارا نہیں ہمیں، جب قرآن پڑھتے ہوئے اس کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ 60 نیکیاں اس کے نام لینے پر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، یہ ہے قرآن کا کمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے نسبت عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے، یا اللہ یا اللہ کہنے سننے کو بے حد قبول فرما دے، یا اللہ ہمیں قرآنی نسبت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں قرآنی نسبت عطا فرما دے، یا اللہ قرآنی نسبت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے،
یا اللہ ہماری نیکیاں بے حد قبول فرما دے، اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما دے یا اللہ، قرآن کی برکت سے یا اللہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل فرما دے، دنیا و آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دے، لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما دے، لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما دے، صحت و سلامتی عطا فرما دے، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے، ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔